بکلماته صراط قرآن مجید عالمین بشریت کے لیے ہدایت ہے اور غرض نزول قرآن اور مقصد عمل قرآن بھی بشریت کی ہدایت ہے۔ قرآن سراپا ہدایت کی کتاب ہے اور قرآن کے اندر جو چیزیں لکھی گئی ہیں، جو چیزیں کہی گئی ہیں، وہ سب کے سب انسانی ہدایت کے لیے، لیکن ان ہدایت کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہادی بنائے ہیں، چونکہ کلام اللہ کا تھا، مفہوم اللہ کا تھا، مقصد اللہ کا تھا، مشن اللہ کا تھا، نظام اللہ کا تھا، سسٹم اللہ کا تھا، لہذا بہتر یہی تھا کہ وہیں سے کوئی آئے اور آنے والا آ کر کے سمجھائے کہ اس قرآن کے اندر ہدایتیں کیسے کی گئی ہیں اور وہ ان ہدایتوں کا نمونہ بن جائے۔ لیکن ہر انسان جب بھی کسی کام کے لیے قدم آگے بڑھاتا ہے تو جہاں اسے قوانین کو سیکھتا ہے، نظام کو سیکھتا ہے، سسٹم کو سیکھتا ہے، وہیں پر اسے اس کے لیے نمونہ چاہیے، آئینہ چاہیے کہ وہ کس طرح سے اس کام کو بزرگار لا سکے۔ تو اگر اللہ نے صرف پڑھنا قرآن کو بھیج دیا ہوگا تو نماز کا حکم تو ہوتا، لیکن نماز کیسے ادا کی جاتی اور کیسے ادا کی جائے اس کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ حکم ایسا ہوتا لیکن روزے کو عملی صورت دینے والا کوئی نہ ہوتا۔ زکوٰۃ کی آیت تو ہوتی لیکن زکوٰۃ کو عملی جامہ پہنانے والا کوئی نہ ہوتا۔ میں ضرورت اس بات کی تھی کہ ہر وہ شے جو قرآن کے اندر پائی جاتی ہے یا موجود ہے، ان چیزوں کو مضبوط دینے کے لیے، اس کا مصداق دینے کے لیے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کو مجسم کرنے کے لیے، اس کو مصدق کرنے کے لیے، اس کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہستی ہونا چاہیے تھا۔ لہذا اللہ نے قرآن مجید کو ڈالارسی چھوڑا ہے، بس یہ کہا کہ دیکھو نظام بھی ہمارا ہوگا، امام بھی ہمارا ہوگا، سسٹم بھی ہمارا ہوگا، سسٹم کو سمجھانے والا بھی ہمارا ہوگا، قانون بھی ہمارا ہوگا، قانون کی وضاحت کرنے والا بھی ہمارا ہوگا۔ قرآن کی تفسیر بھی وہی کرے گا کہ جس کو ہم نے راسمہ کے رئیس بنایا ہے، وہاں ان کا وہ علم اور کتاب بنایا ہے، جس کے بعد علم کتاب بنایا جاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دو قرآن بھیجا ہے، ایک بولتا قرآن بھیجتا ہے اور ایک خاموش قرآن بھیجا ہے۔ بولتا ہوا قرآن خاموش قرآن کی وضاحت کرتا ہے اور خاموش قرآن بولتے ہوئے قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ اور جب تک کہ دونوں چیزوں کو ساتھ میں نہ ملایا جائے اور ساتھ میں نہ رکھا جائے، قرآن ہدایت نہیں کر سکتا۔ بلکہ بعض علماء اور اسکالرس نے تو یہاں تک کہ واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر قرآن کو اہل بیت سے ہٹا کر کے کوئی انسان ہدایت لینا چاہے تو نہ ہی صرف ہدایت نہیں لے پائے گا بلکہ گمراہ ہو جائے گا۔ نہیں صرف ہدایت نہیں لے پائے گا بلکہ وہ گمراہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن گونگا ہے بغیر اہل بیت سے، قرآن بے زبان ہے بغیر اہل بیت سے، قرآن کا مفہوم نہیں ہے بغیر اہل بیت سے، قرآن کے مفہوم کا نام ہی اہل بیت ہے، قرآن کی زبان کا نام ہی اہل بیت ہے، قرآن کے متکلم کا نام اہل بیت ہے۔ تو قرآن کا نام ہے اور ہر قرآن متکلم ہوتا ہے۔ متکلم کون ہے؟ یہ اہل بیت ہے۔ اب دیکھیں یہ جو ائمہ علیہ السلام کے زیارات ایک آپ خدمت میں نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں، چیز پیش کرنا چاہتا ہوں تو بہت سامنے کی شاید ہے لیکن شاید غور نہ کیا ہو آپ نے۔
وہ یہ ہے کہ زیارتیں پڑھی جاتی ہیں. مثلاً آج جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ولادت کی تاریخ ہے. آج لوگوں کو رہنے کا سب مولانا سفیان علی ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ زہرا کی بیٹی رسول اللہ کی بیٹی محمد عربی کی بیٹی اس کائنات کے اندر آئی اور آنے کے بعد اپنے نور مجسم سے شریعت محمدی کو جلوگر کیا اور شریعت محمدی کے لیے ایک اسباب بن گئی. اگر ہر نبی ہر ولی اللہ کی جتنے بھی امام ہیں اور غیر معصوم میں جتنے بھی ولی ہیں سلام اللہ کی ولی اللہ ہے. معصوم نے لفظ ولی اللہ کا لفظ سمجھ دیا ہے. السلام علیکم یا ایھا الولی اللہ، روح کے جو اللہ کی ولی ہے. تو یہ زیارت ہے. یہ زیارت نہیں جاتی، جو زیارت پڑھی جاتی ہے زیارت نہیں جاتی ہے. جب انسان کسی کے سامنے جاتا ہے تو اس کی ہسٹری معلوم ہونا چاہتا ہے کہ آخر یہ آدمی ہے کیا، اور شارٹ معلوم ہونا چاہتا ہے کہ شارٹ میں اس کی ہسٹری کیا ہے. بریف معلوم ہونے کہ یہ آدمی کون ہے، کس کا بیٹا ہے، اس کا رشتہ کہاں سے ہے، اس کی نسل کہاں چلی ہے، اس کا سب کوالٹیز کیا پائی جاتی ہیں، اور یہ کن ایکسپیرئنس کا حامل ہے، کیسے کیسے تجربات اس کے پاس یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور اس کے لیے جو ہے انسان بایوڈیٹا پیش کرتا ہے، ٹی وی پیش کرتا ہے. جب کہ کسی کمپنی میں جاتا ہے اس کی عمر جو ہے گزری ہے 40 سال 50 سال یا 20 سال یا 18 سال جو بھی آتے ہیں، تو 18 سال کی پوری ہسٹری بات کرنے کے لیے خود بیٹھے گا تو کام کرے گا. لیکن مختصر وہ ایک ٹی وی بناتا ہے اپنی. میرا نام یہ ہے، میرے والد کا نام یہ ہے، میرے ڈیٹ آف برتھ یہ ہے اور میری ڈیٹیل یہ ہے. اس کے بعد جو ہے ڈیٹیل لکھتا ہے، کالج لکھتا ہے، ایپلیکیشن لکھتا ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. زیارت بھی ڈاٹا ہے، ایک سیڑھی ہے. زیارت کرنے کے بعد اس شخصیت کے بارے میں پوری معلومات ہو جاتی ہے کہ شخصیت کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، اور ان کا کس میں رشتہ ہے. اور رشتہ بننے کے بعد اس کے اندر کوالٹی کیا پائی جاتی ہے. کوالٹی کے ساتھ ساتھ اس نے کون سے ایسے کام انجام دیے ہیں کہ جو فیوچر کے لیے اس بات کا اندازہ کیا جائے کہ یہ ہمارے نمونے ہیں عمل کر سکتا ہے. زیارت کے لیے بلاتا ہے کہ میں نے آپ کو پیش کیا ہے، آپ کو نام ملے گا، نام کے ساتھ رشتہ ملے گا، کس سے کس رشتہ ہے، پھر وہ کوالٹی جو اس کے اندر پائی جاتی ہے وہ کوالٹی ملے گی. پھر کوالٹی کے بعد وہ تجربات جو اس نے پیش کیے ہیں، وہ کام جو اس نے پیش کیے ہیں اور کام کی فہرست ملے گی. یہی زیارت ہے. جناب زیادہ سلام اللہ علیہ ہے جس کی آج زیارت تاریخ ہے. آپ یاد اٹھا کے دیکھ رہا ہے اور ہاں کرواتے ہیں کہ جب بھی کسی معصوم یا معصومہ کی ولادت کی تاریخ ہو یا شہادت کی تاریخ ہو تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی جگہ فالو کرنے کے لیے اگر ان کوئی تفصیلی کتاب نہیں پڑھ سکتے ہیں تو ان کی زیارت پڑھنے ترجمہ پڑھیں. اس کا عربی میں عمر ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی جو ہے انگلش میں اور دوسری زبانوں کے اندر پایا جاتا ہے. تو اس کو اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو زیارت لکھی گئی ہے، جو زیارت بتائی گئی معصوم کی زیارت کرے، یعنی یہ سفرات نہیں ہے کسی غیر معصوم کے نہیں ہے، معصوم کے برکات. معصوم نے کیا کہا؟ سلام حکم پر اے رسول اللہ کی بیٹی مترجمہ پیش کرنا. معصوم فرماتے سلام حکم پر ایک پیغمبر کی بیٹی، ایک رسول اللہ کی بیٹی، ایک نبی اللہ کی بیٹی، ایک محمد مصطفیٰ کی بیٹی. بھائی محمد مصطفیٰ کہہ دیا تو پھر نبی اللہ ضرور کیا کہہ سکے؟ محمد مصطفیٰ ہی تو نبی اللہ ہے. جب نبی اللہ کہہ دیا تو پھر رسول اللہ سے ضرور کیا بھی کہہ سکتی.
کہا نہیں، یہ رسول اللہ کی بیٹی بھی ہے، یعنی وہ خدائی رسالت کا کے اندر اس کا دخل ہے، یہ نبی اللہ کی بیٹی ہے، نبوت کے اندر اس کا دخل ہے، یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی ہے، یعنی رشتے کے جواب اگر دیکھا جائے تو یہ محمد کی بیٹی بھی ہے، لیکن محمد کی بیٹی کے ساتھ ساتھ محمد کے ساتھ تو ہوتے پائے جاتے ہیں، ایک رسالت کا پایا جاتا ہے، نبوت کا پایا جاتا ہے، یہ رسالت کا بھی حصہ ہے، نبوت کا بھی حصہ ہے۔ یہ جناب زینب ہے، کیا ہے؟ بنت رسول اللہ کی ہے، بنت نبی اللہ کی ہے، اور بنت محمد مصطفیٰ بھی ہے۔ پھر اس رابطے کا یہ پیغمبر کی بیٹی کے ساتھ ساتھ علی مرتضیٰ کی بیٹی ہے، اور علی مرتضیٰ کی القاب و خطابت باقاعدہ اس کے بعد لکھے گئے۔ کون سے علی؟ جو امیر المؤمنین ہے اس کی بیٹی ہے، فاطمہ تو سید نساء العالمین کی بیٹی ہے، یعنی وہ فاطمہ جو تمام کائنات کی عورتوں کی سردار اس کی بیٹی ہے۔ ہے یہ سیری ہے، یہ بریڈ ہے، ان کی لائبریری ہے کہ جس کو پڑھنے والے انسان کو اندازہ ہو جائے گا، یہ رسالت کی بیٹی، یہ نبوت کی بیٹی، یہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی، یہ علی مرتضیٰ کی بیٹی، یہ فاطمہ زہرا کے سید نساء العالمین ہے ان کی بیٹی، یہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹی ہے۔ کہاں خدیجہ، کہاں علی کی بیٹی زینب کبریٰ؟ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مشن خدیجہ نے اٹھایا تھا اسی مشن کو پورا کیا ہے راجہ زینب۔ پھر اس کے بعد القاب و خطابات کی بات ہوتی ہے، سلام ہو آپ پر ایک صاحب البریہ، جس کے پاس ذکاوت پائی جاتی ہے، جس کے پاس تقویٰ پایا جاتا ہے، ایتھا التقیۃ النقیہ، ایتھا الجاریۃ الخفیہ، یہ وہ کام ہے جو جناب زینب کیا کرتی تھی، جو ان کا کل کوالٹی پائی جاتی تھی۔ پہلی ہے کہ ان کے اندر ذکاوت پائی جاتی ہے، طہارت نفسانی پائی جاتی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے اندر تقویٰ پایا جاتا ہے، خوف الہی پایا جاتا ہے، نزدیکی پروردگار، قرب الہی، تقرب الہی پایا جاتا ہے۔ یہ وہ شخصیت ہے۔ پھر پر طہارت پائی جاتی ہے، طہارت پائی جاتی ہے۔ یہاں پر طہارت ایسی طہارت ہے کہ جس کی فرق اللہ نے کہا ہے، اعلان معصوم کرنا۔ یہ وہی فرق ہے کہ جس کے خاندان، جس کے گھر والوں کے لیے اللہ نے کہا انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اللہ کا بس یہ ارادہ ہے کہ اللہ ہی اہل بیت تمہارے ہر طرح کے رزق و کثافت کو دور رکھے گا، تمہارے قریب رزق و کثافت نہیں آئے گی۔ کہے گا آپ ذکیہ ہیں، آپ تقیہ ہیں، آپ نقیہ ہیں، صاحب تقویٰ ہے، صاحب نقاوت ہے، صاحب طہارت ہے۔ اس کے بعد داعیۃ الخفیہ ہے، یعنی چھپ چھپ کر کے اللہ سے راز و نیاز کرنے والے۔ یہ وہ انداز ہے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ داعیۃ الخفیہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خاصیتوں میں سے خاصیت یہ ہے کہ آپ چھپ چھپ کر کے اللہ سے راز و نیاز کرتی تھی، اللہ کو پکارتی تھی۔ داعیۃ الخفیہ۔ اس کے بعد کیا کہا؟ السلام علیک یا ایتھا العالمۃ الغیب المعلمہ، یہ معصوم کہہ رہا ہے، وہ جو کرے گا جسے کہا جا رہا وہ بھی معصومہ ہے، جو کہہ رہا ہے وہ بھی معصوم ہے، اور معصوم تو ہی بات کرتا ہے، یا بظاہر تو اگر وہی حاصل ہوتی ہے یا یہ یہاں ہوتا ہے، اور دونوں کے اندر مرضی پروردگار کا حال ہوتی ہے۔ تو کہا گیا عالمۃ الغیب معلمہ، آپ ایسی عالمہ ہیں، ایسی اسکالر ہیں، ایسی پڑھی لکھی ہیں، ایسی جانکار ہیں کہ جس کو کسی نے پڑھایا نہیں ہے،
عالمۃ الغیب وعلمہ، یہ حدیث یہ اسی زیارت کا خطرہ ہے، پڑھے ہی نہیں جاتی، سمجھو کون ہے نبی والسلام علیک یا ایتھا الفہیمۃ الغیر المفہمہ، اے وہ سمجھدار کہ جسے کبھی کسی نے سمجھایا نہیں، ایسی عالمہ کہ جسے کسی نے پڑھایا نہیں ہے۔ کیا پڑھایا کوئی کہ جس کا باپ خود شہر ہند کا دروازہ ہو؟ کیا سمجھائے گا کوئی کہ فہم و ادراک جس کے گھر سے پرواز کری ہو؟ اس کے بعد کیا کیا ہے؟ سلام و آپ پر حیثیت مسائل، مصیبتوں کی، مصیبت کبریٰ کی، مصیبت عظمیٰ کے سید سردار صادرہ ہونا اور ہوتا ہے، مسائل کی سید سردار ہونا زینب کبریٰ کا ہنر ہے، کرشمہ ہے۔ تو بھائی بیٹا اگر معلوم کرنا لینا تو آپ زیارت پڑھیں، زیارت تو صرف زبان میں غرض نہیں پڑھیں، آپ زیادہ جگہ پڑھتے ہیں کہ پوری معلومات ہو جائے گی آپ۔ یہ عالمہ غیر معلومہ ہے، یہ فہیمہ غیر مفہمہ ہے، یہ ام المسائل ہے۔ ام المسائل کا نفس خود اس بات کی دوائی کرتا ہے کہ مصیبتیں کیسی آئیں۔ لہذا جناب زینب وہ مولا کائنات کی بڑی بیٹی ہے کہ سب سے پہلے خانہ کے لیے لانے آئے، شہر سیدہ کو سب سے پہلے جس نے منور کیا اپنے مجوس میں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ، اور زید و عابد، زید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زینت، آپ کا مطلب ہوتا ہے حدیث کیا ہے؟ حدیث کیا کہ سیدوں مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو، وہ مجلس کہیں کی بھی ہو، گھر سے ہو، حسینیہ میں ہو، مسجد میں ہو، دفتر میں ہو، آفس میں ہو، کہیں پر بھی ہو، اگر اسے مزین کرنا چاہتے ہو، زینت دینا چاہتے ہو تو ذکر علی کرو، وہ مجلس مزین ہو جائے گی۔ اور یہ صرف مسجد کی بات نہیں ہے بلکہ زمین کی زینت علی، آسمان کی زینت علی، اشجار کی زینت علی، اسماء کی زینت علی، اموات کی زینت علی، سمندروں کی زینت علی، بر کی زینت علی، بحر کی زینت علی، کمالات کی زینت علی، فضائل کی زینت علی، صفات حمیدہ کی زینت علی۔ یعنی کائنات کے اندر جتنی شے کو ضرورت ہے زینت کی، اس کی زینت کا نام ہے علی، اور علی کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ۔ جو کائنات کی زینت ہو، یا جو کہا جائے کہ کائنات میں ہر شے کو جس کی زینت کی ضرورت ہو اسے علی کرتے ہیں، اور علی کے لیے، علی کے وجود کے لیے زینت ہو اسے زینب کبریٰ کرتے ہیں۔ میرے زینب کی شان یہ عالم زینب عالمہ ہے۔ وہ پھر آپ نے درد دیا ہے کاف ہا یا عین صاد کا، کاف سے مراد کربلا ہے، اے سے مراد ہلاکت ہے، عین سے مراد عطش ہے، صاد سے مراد صبر ہے، یہ سے مراد یزید ہے۔ یہ جو تفسیر کی ہے کربلا کی، اور کہا ہے کہ یہ حروف مقطعات کے اندر پورا واقعہ کربلا اللہ نے ضم کر دیا ہے، سمو دیا ہے۔ اگر پہلی مرتبہ اس کاف یا سوال کی تفصیل سن کر کے زینب کبریٰ کی لوگ میں آ کر کے جناب سیدہ سے کہا خواتین کوفہ میں کہ سیدہ آج ایسی تفصیل ہم نے سنی ہے، ایسی تفصیل سے پہلے کبھی نہیں سنی ہے۔ جناب سیدہ نے مولا کائنات سے کہا کہ جناب زینب نے اس طرح سے لوگوں کو درس دیا ہے، باپ میں ایک مرتبہ باپ نہیں ہے، بابو ہے کریں گے، یہ باپ نہیں ہے بلکہ بابو ہے۔ وہ ماننے کے بعد جناب زینب کو کہیں
تک تم نے حق ادا کیا ہے اس کی تفسیر کا، تم نے حق ادا کیا ہے اس کی تفسیر کا. یہ آج نہ کہہ رہا ہے. معصوم جس کی تعریف کرتا ہے، معصوم جسے برابر کرتا ہے، اسے زینب کہتے ہیں. معصوم نے خود کہا کہ آپ عالم غیر معذب ہے، آپ صحیح میں غیر فہما ہے، کہ زینب کبریٰ کی ذات ہے. اور کسی بھی مشن کو پھیلانا واقعہ اس کے ساتھ ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل کام ہے اس کا اسی حالت میں باقی رکھنا. یہ نہیں کہنا کہ پھیلانا جو ہے بہت آسان ہے. کسی مشن کو پھیلانا، کسی مشن کو عام کرنا، کسی مشن کو غائب کرنا، کسی قانون کو اجرا کرنا، یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن اس کا بتانا اسی شکل میں یہ بہت مشکل کام ہے، کیونکہ کوئی چیز جب غائب ہو جاتی ہے تو اس کی شکل میں وہ گزارنے لگتے ہیں. لیکن جناب زینب نے مشن پیغمبر، مشن علی، مشن حسین، مشن امام حسن، ان سارے مقاصد کو اسی کی شکل میں آج جو باقی رکھا ہے وہ اسی نتیجے سے جناب زینب کا اثر ہے جس کی بنیاد شام میں آپ نے رکھی گئی. شام میں جو آپ نے رکھی تھی جناب زینب کی بنیاد رکھی گئی، یہ آج اسی منبر میں اثر ہے کہ دین اپنی اصلی حالت میں ہے. آج کوشش کی جائے کہ مسجد فضائی سے ختم کر دیا جائے، منبر کو ختم کر دیا جائے، لیکن اس کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ جناب زینب نے رکھی ہے. اور جناب زینب جو بنیاد رکھی ہے کہاں سے رکھی ہے؟ وہاں رکھی ہے کہ جہاں پر ظلم کی چیزیں اصولیں ہلا کے رکھی، ظلم و بربریت کو ہلا کے رکھ دیا جناب زینب نے. تو آج اس خاتون کی ولادت کی تاریخ ہے کہ جو مقصد حسین کو بچانے والی ہے. مقصد حسین زمین کربلا میں سخت ہو کے رہ جاتا، یعنی ادارے کربلا میں سخت ہو کے رہ جاتا اگر وجود جناب زینب کبریٰ. قد افلح من تذکر، کامیاب ہے وہ جس نے تذکیہ کیا. زینب ذکیت ہے. وذکرت مرد ہی فصلہ، اور وہ بھی جو اپنے رب کا اسم لیتا ہے، اپنے رب کا نام لیتا ہے اور نماز سے پڑھتا ہے. نماز سے تو الگ یہ ہے کہ خود امام حسین علیہ السلام وقت آ کر کہتے ہیں کہ یہ بہن اپنی نماز کو مجھے فراموش نہ کرنا، اپنی نماز میں مجھے فراموش نہ کرنا. قد افلح من تذکر وذکرت مرد ہی فصلہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا. بلکہ یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے قربان کر دیا ہے اپنی دنیاوی حیات کو. دنیاوی حیات کیا ہے؟ یہ جسم انسان کا المال والبنون زینت الحیات دنیا. مال اور بچے جو ہے یہی تو دنیاوی حیات کی زینت ہوتے ہیں. جناب زینب نے دونوں قربان کر دیا ہے. جناب زینب کے 4 بیٹے اور 1 بیٹی، عمر اور محمد جو کربلا میں شہید ہوئے، اور عباس اور علی جو مدینے میں تھے جن کے ذریعے جناب زینب کی نسل آگے بڑھی. 4 بیٹے تھے، عمر اور محمد یہ 2 بیٹے جو کربلا کے میدان میں شہید ہوئے، عباس اور علی یعنی 2 بیٹے جو مدینے میں تھے جن کے ذریعے جناب زینب کی نسل آگے بڑھی، جنہوں نے بتایا کہ میری ماں نے کس طریقے سے دین کو کربلا سے لے کر کے مدینے میں پہنچایا ہے اور مدینے میرے کائنات کے اندر منتشر کیا. اور بیٹی کے نام ام کلثوم تھا. یہ جناب زینب کی ہسٹری ہے. اور جناب زینب اس خاتون کا نام ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ اگر واقعہ حدود شریعت کے اندر رہ کر کے کوئی خاتون للہ فی سبیل اللہ لوجہ اللہ خالصۃ لوجہ اللہ اگر کام کرنا چاہے تو اللہ بھی اس کی مدد کرتا ہے، معصوم بھی اس کی مدد کرتا ہے. تو شرط یہ ہے کہ اس کی نیک نیتی ہونا چاہیے. جناب زینب کو بیڑا اٹھایا
کربلا کے میدان سے وہ مدینے تک پہنچایا، اور آج کو جو قائم اور قائم یقین ہے اس میں سب سے بڑا احسان اگر ہے تو جناب زینب کبریٰ کا احسان ہے۔ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے بارے کہا جناب محمد و آل محمد آج کی اس خاتون کی وراثت کے موقع پر ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے بارے حضرت محمد والے محمد ہمارے بنانے کے لیے فضیلت معاف فرما، ہمیں علم کی نظر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بیمار ہے تو شفائے کامل عطا فرما، محمد والے محمد کے ظہور کا تعبیر فرما اور ہم کو اس کے آغاز اور انسان میں شمار فرما۔